بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بعد نماز فجر ان مبارک کلمات کو پڑھ لے تو وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس نے مبارک کلمات پڑھے تو نزاع کا وقت آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یا اس رات بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر ابی سے مروی ہے کہ نبی کریم کے ملی یا اسلام نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کے سبب اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک خطرناک جنگل میں سفر کر رہا تھا، وہاں اس کی سواری کھو گئی اور اس پر سارا زاد سفر اور کھانا پینا بھی جاتا رہا۔ وہ وہاں بھوکا پیاسا لیٹ گیا تاکہ اسے موت آ جائے۔ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر جب وہ اٹھا تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی اور سارا زاد سفر بھی اس پر موجود تھا۔ وہ جس قدر خوش ہوا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے اور اس پر توبہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لائے گا۔ جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے تو اللہ انہیں بخشے گا۔ اس جگہ وہ حدیث میں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں جس شخص نے 100 افراد کو قتل کیا تھا، جب وہ سچی توبہ کے لیے گھر سے نکلا اور راستے میں اس کی موت آ گئی تو اللہ نے اسے بخش دیا، اس لیے کہ وہ سچی توبہ کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوسی کرنا سخت جرم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ تھا، ایک بہت گناہ کرتا تھا اور دوسرا بڑا عابد و زاہد تھا۔ عابد شخص اپنے اس بھائی سے کہتا، باز آ جاؤ۔ ایک دن اس نے اسے یہی بات کہی کہ اس نے کہا، تمہیں اللہ بھی نہیں بخشے گا، اور دونوں کو موت آ گئی۔ جو عابد و زاہد تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے بندے کو توبہ سے کیوں بہکایا؟ اور جس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک مجھے بخش دے گا تو میں توبہ کروں گا، تو اس کو جنت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس طلائی نے ہم سے فرمایا کہ اس کے ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے، جنت میں ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس نے ہم سے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کو ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا اور اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح والدین کے بارے میں خدائے تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا ہو تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اگر ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟
فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے، اور جو ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسروں کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بعد نماز فجر آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھ لے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے یہ مبارک کلمات بھی پڑھی ہوں تو نزاع کا وقت آن پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یا تو اس رات پہ مبارک کلمات اللہ پاک نے اس کے دل سے اٹھا لے گا۔ حدیث ترمذی مروی ہے کہ مصر کا ایک صالح نوجوان بڑی صحبت میں بیٹھے تھے، برا ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی اس صالحیت کی وجہ سے محبت تھی، اس کا حال بگڑنے کی بات سن کر آپ کو بہت رنج ہوا، اور آپ نے اسے یہی آیات لکھ کر بھیجی۔ اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر نیکی کے راستے پر آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔